अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उर्दू नावल में सुकूत ढाका के समाजी, सियासी और नफ्सियाती असरात के जायजे का पार्ट 2 जो है वो आपके लिए हाजिर है। हमने पहले देखा था कि पाकिस्तान बन चुका है और पाकिस्तान बने हुए कुछ ही अरसा हुआ था कि एक बड़ा सानहा जो है वो पेश आ जाता है, यानी सूबह मशरकी पाकिस्तान का बांग्लादेश बन जाना, हमारा एक बाजू हमसे जुदा हो जाना। नावल में सानहे के वाक़यात और असरात जानने से पहले आज हम एक मुख्तसर जायज़ा लेंगे बंगाल के जो है सूबे का, कि उसको क्या कहते थे, उसका क्या नाम था, वहाँ पर कौन लोग हुक्मरान रहे, और जो है फिर हम आगे की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बंगाल जो है वो पहले क्या कहलाता था, और वहाँ के थोड़े लोगों की नफ्सियात या समाजियात जो है मैं आपके सामने पेश करूँगी। अगर हम देखें, बरसग़ीर में मुख्तलिफ़ अक़वाम ने हुकूमत की, लेकिन अपने कल्चर, तहज़ीब व तमद्दुन, अपनी कदीम रिवायात और फ़नून लतीफ़ा को बरकरार रखा। इसलिए इसे मुख्तलिफ़ तहज़ीब व सक़ाफ़त का मरकज़ भी कहा जाता है। बरसग़ीर में हमेशा से दूसरी अक़वाम के लिए जो है कशिश रही है। इसलिए मुख्तलिफ़ अक़वाम की यहाँ इजारादारी रही है और इसे मुख्तलिफ़ नाम दिए गए। ईरानियों ने इसे हिंद का नाम दिया, यूनानी हमला आवर हुए तो इंडोस, इंडिका और इंडिया हुआ। आर्या हमला आवर हुए तो उन्होंने इसे आर्यावर्त और मध्यम कहा। अशलोक के कुतबे देखें तो इस पर जम्बूद्वीप लिखा मिलता है। अफगानों ने इसे हिंदुस्तान से पुकारा और अब उर्दू में हिंदुस्तान हो गया। बरसगीर हिंदुस्तान के मशरकी सूबे का नाम बंगाल है, जो शुमाल में कोहे हिमालय और जुनूब में खलीज बंगाल तक फैला हुआ है। मशरकी हिस्से में मुसलमान और मगरबी हिस्से में हिंदुओं की बड़ी तादाद है, लेकिन कदीम नक्शे में बंगाल के नाम से कोई सूबा तो दरकिनार कोई मामूली सा खित्ता भी आपको नजर नहीं आएगा। जब आर्या वारिद हुए तो उन्होंने द्राविड़ियों को जो है यहाँ से भगा दिया और इनमें कुछ बिहार, दक्कन और कुछ बंगाला, जिसे इस वक्त बोंग कहते थे, आकर रहने लगे। लेकिन हिंदुस्तान का ये हिस्सा नशेब में था, यानी नीचे की तरफ था, जिसकी वजह से मुहसिब दुनिया को इसकी खबर ना हो सकी। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लोग मगरिब से मशरिक की तरफ बढ़ते गए, लेकिन अब ये वो बंगाला नहीं जिसे आज हम समझते हैं, बल्कि जो है बंग कौम जो आर्यों के नज़दीक अछूत थी, जो यूरोप की तरफ से आए थे, मशरकी बंगाली कहलाए। कदीम ज़माने में शुमाली बंगाल को वारंदी और कहा जाता था, और वांगा मशरकी जुनूबी बंगाल को कहा जाता था। फिर वांगा का इतलाक पूरे बंगाल पर होने लगा। लफ्ज़ बंगाला, वांगा या वांगाला ही की बदली हुई एक शक्ल है। खलीज बंगाल के साथ साथ हिंदुस्तान और बंगला का वो इलाका जो दरियाए गंगा और दरियाए ब्रह्मपुत्र के मैदान और डेल्टा में वाक़ है। शुमाल मशरिक़ में पहाड़ों का सिलसिला है। साहिली इलाके का एक बहुत बड़ा जंगल सुंदरबन यहाँ पर मौजूद है। बारिश कसरत से होती है, आबो हवा गर्म और मरतूब है, और जो है इसका मजमूई रकबा भी 77,442 मुरब्बा मील है। बरसगीर के जिस खित्ते को मौजूदा ज़बान में बंगाल, बंगला, बांग्लादेश और भारी बंगाल के नाम से मौसूम किया जाता है, इसका जिक्र जो है कदीम कुतुब में जो है हमें नज़र आएगा। बंगाल का साबका नाम गोड़ था, और इसका जिक्र जो है वो शास्त्रों ने अपने धर्म यानी उनकी अपनी मजहबी किताबों में भी हमें नज़र आता है कदीम ज़माने में। 7वीं और 8वीं सदी में जो है गोड़ की सल्तनत इस कदर जो है वो पुख्ता और कुव्वत आवर हो चुकी थी कि इसकी जंग कनूज की जो है वो राजपूत हुकूमत से हुई, और ये तब की बात है जब मगरिब और शुमाली मगरबी बंगाल को गोड़ कहा जाता था, और वस्ती और मशरकी बंगाल का नाम वंगा था। पुरानी और कदीम जो है कुतुब और अहद में हमें नजर आएगा। ये तमाम खित्ता मौर्य खानदान की सल्तनत में शामिल था। फिर 4वीं और 5वीं सदी में यहाँ गुप्त महाराजाओं की हकीकी मायने में हुकूमत कायम हो गई। अशलोक ने इसके बाद जो है बुद्ध मत को जो है वो जो है आपको पता ही है कि बिहार के अंदर जो है जैन मत और बुद्ध मत जो है परवान चढ़े। ठीक है, यहाँ पर जो है इसके बाद हम अगर देखते हैं तो मुख्तलिफ हुकूमतें भी जो है और छोटी छोटी हुकूमतें जो है हमें यहाँ पर नजर आएंगी। बंगाल की कदीम तारीख का जायजा पेश करने के लिए 750 से 1100 तक के ज़माने का एक अबूरी और तहलीली जायजा लेना होगा।
اگر ہم دیکھیں، اگر ہم مختصر طور پر بتائیں، کیونکہ یہ تو بہت پھر جو ہے ایک ہسٹری ہے، دائرہ تاریخ ہے، تو بہت طویل ہو جائے گی، لیکن میں آپ کی جو ہے معلومات کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ سب سے پہلے اس پر جو ہے بنگال پر پال خاندان کی حکومت تھی۔ یہ 750 کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد اس کے بیٹا جو ہے دھرم پال جو ہے وہ یہاں پر رہا، پھر اس نے قنوج کو بھی فتح کر لیا، اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے آگے بڑھی ان کی جو ہے وہ مطلب بڑھتی چلی گئی، اور انہی کی حکومت رہی، اور دیو پال تھا۔ اس کا بھی جو ہے تقریباً 855 میں جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ اس خاندان کا آخری حکمران تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ راجپوت خاندان نے جو ہے وہ ریاست سنبھال لی، اور ایک صدی گزرنے کے بعد پال خاندان نے دوبارہ اپنا سابقہ وقار پانے کے لیے حکومت سنبھالی، اور راجا نارائن پال مہاراجا بنے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سین حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ سین خاندان کی فرما روا کا تعلق اصلاً بنگال سے نہیں تھا، لیکن بلکہ وہ دکن سے آئے تھے یہاں پر، اور دریائے بنگلہ کے کنارے جو ہے وہ یہاں پر آ کر قیام پذیر ہو گئے تھے۔ برہمنوں کے ظلم و ستم سے بدھ مت بہت تنگ تھے۔ اب یہاں پر جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ اگر کہنا چاہیے کہ ایک پروفیسر تھے دنیش چندر سین، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی جو ہے یہ واضح کیا ہے کہ جب جج پور میں بدھوں کے خلاف برہمنوں کے ظلم و ستم کا کلا کما کرنے کے لیے مسلمان میدان میں آئے، تو بدھوں نے اطمینان کی سانس لی اور کہا کہ خدا نے ان کی دعا بھی سن لی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے سین خاندان آ جاتا ہے، اور سین خاندان کی حکومت اتنی جو ہے مضبوط نہیں تھی، لیکن ایک بات ہوئی ہے اس کے زمانے میں کہ سنسکرت زبان و ادب کے حوالے سے اس کا دور حکومت جو ہے گرا قدر جو ہے اس میں خدمات سے انجام دی ہیں، اور شورا جو ہے ان کی جو ہے بڑی جو ہے کہتے ہیں عزت افزائی ہوئی اس کے دور میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سین خاندان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زبان و ادب اور اگر ثقافت پر نظر ڈالیں تو ہمیں کہنا چاہیے کہ سین خاندان کی حکومت جو ہے اسی زمانے میں جب مسلمان آ رہے تھے تو یہ ختم ہونے والی تھی۔ اس کی وفات کے بعد اس کے دیگر جانشین 1360 تک اقتدار پر قابض رہے، یہاں تک کہ بنگال میں مسلمانوں کی آمد ہو گئی۔ اچھا، اب جب یہ برہمنوں کا راج ختم ہوا اور ان کی جگہ مسلمانوں نے جو ہے ایوان حکومت کی جو ہے وہ یعنی اس کا اقتدار جو ہے وہ سنبھال لیا، تو سب سے پہلے جو ہے بنگال میں ترکوں کی حکومت کی بنیاد پڑی 1201 میں، اور 1350 میں اس کا زوال ہو گیا۔ اچھا، بہار و بنگال کی جو یہ مشترکہ ریاست تھی، اس کا پہلا جو ہے حکمران تھا، میں آپ کو بتا دوں کہ اختیار الدین محمد تھا، اور جو ہے یہ خلجی قبیلے کے شخص بختیار الدین کا فرزند تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر لوگ جو ہے کچھ جو متعصب جو ہے وہ تاریخ نگار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ترکوں نے جو ہے وہ صرف جنگیں ہی کی ہیں، لڑائیاں کی ہیں، اور جو ہے فتوحات دائرے ان کو کرنی تھی، آگے بڑھنا تھا ان کو، تو لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں حقیقت یہ تھی کہ ان کے زمانے میں ایک شاندار تہذیب بھی جو ہے یہاں پر جو ہے وہ آئی، اور مسلمانوں کے ہاں انسان دوستی کا عنصر کیونکہ بہت زیادہ موجود ہے۔ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، طبقاتی گروہ بندی کا سختی سے مخالف ہے، اور اس کے نزدیک اونچ نیچ کا تصور باطل اور بے اصل ہے اور انسانی قدروں کے خلاف ہے۔ اسلام کے یہی اصول دیکھ کر جو برہمن تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ وہ طبقاتی اور رنگ و نسل وغیرہ قسم کی تقسیموں سے بہت عاجز آ گئے تھے۔ اچھا، یہ بات ذرا آپ نوٹ کر کے رکھیے گا جو میں بھی آپ کو کہہ رہی ہوں، اور انسانی قدروں کا امین کسی ایسے ماحول کے آرزومند تھے جو انہیں جو ہے اس طبقاتی گروہ بندی کی دلدل سے نکال لیتا اور برابری کی میزان پر لا کھڑا کرتا۔ اسلام جب اپنا اصلی چہرہ ان کے سامنے لایا تو غیر برہمن جو تھے انہوں نے جوگ در جوگ اسلام قبول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی انسانیت کے اقدار کو پامال کیا گیا، وہاں اسلام کو اپنی دینی تعلیمات کی بنا پر عروج حاصل ہوا۔ بنگال میں اگر ہم دیکھیں کہ ترکوں کی حکومت اگرچہ جنگ و جدل سے پر ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ علمی جو ہے وہ اس کی بھی اساس رکھی گئی، یعنی علماء کی قدردانی کرنے میں بھی کوئی کمی نہ کی گئی۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے محمد بن بختیار نے بنگالہ کی سرحد پر شہر نودیہ کی جگہ ایک دوسرا شہر آباد کیا، اس کا نام رنگ پور رکھا۔
اور بختیار نے اس کو بنگال کا پایہ تخت بنایا اور یہاں بہت سی نئی عمارتیں تعمیر کروائیں، مسجدیں، خانقاہیں اور مدرسے بنوائے۔ اگر ہم دیکھیں کہ بختیار خلجی نے بنگال ہی میں جو ہے وہ ملکی انتظام کے بعد عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی جو ہے وہ توجہ دی۔ شیو کمار سین اور سوپتی نے غالباً یہ دکھانے کی صحیح کی ہے کہ بنگال میں ترک حکومت سے قبل نہ صرف بنگلہ زبان میں علم و ادب کا چرچا تھا، بلکہ بڑی نوعیت کی تخلیقات بھی ماضی سے وجود میں آ چکی تھی، جبکہ اصل حقیقت اس کے بالکل برعکس اور متضاد ہے۔ ترکوں کے آنے سے قبل ہی بنگال میں صوفیہ اکرام، درویش اور سوداگر آنے لگے تھے، جو کہ اپنے ساتھ اسلامی عقائد پر مبنی تہذیب بھی لے کر آئے تھے۔ زمانہ قدیم میں بنگلہ زبان کی جو حالت تھی، اس کے خلاف برہمنوں نے جو خطرناک کارروائیاں کی تھیں، اردو زبان و ادب کے طالب علموں سے اوجھل نہیں ہیں، کیونکہ بدھ مت کے عہد میں بنگلہ زبان کا جو چرچا کم و بیش تھا، وہ بھی برہمنوں کے جو ہے تحت حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد ختم ہو گیا۔ اور اس چراغ کی روشنی اس وقت تک مشاہدے کی آنکھ نے دیکھی جب مسلمانوں نے برہمن راج کو تاراج کر کے امن و امان کی آغوش میں بنگال کی تہذیبی، سیاسی اور سماجی اور ادبی روایت کو پروان چڑھایا۔ اس بات کا اعتراف شانتی رنجن بھٹاچاریہ نے بھی کیا ہے: مسلمانوں نے بنگلہ زبان و ادب کی عظیم خدمت کی ہے۔ اس کے تسلسل میں اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر دنیش چندر سین نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یوں تو کئی اثرات کی وجہ سے بنگلہ کو ادبی حیثیت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوئی، لیکن بلا شبہ مسلمانوں کے ہاتھوں بنگال کی فتح اہم ترین سبب ہے۔ اگر ہندو راجا بدستور مختار رہے تو راجاؤں کے دربار میں بنگلہ زبان کو داخل ہونے کا موقع ہی نہ ملتا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس کا اگر ہم دیکھیں کہ اسلامی تہذیب کے کیا اثرات ہوئے تو وہ ہم اس کے پارٹ 3 میں دیکھیں گے، اور پھر میں آپ کو جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بتاؤں گی، اور یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اور سامعین، آپ جو ہے ویورز، آپ جو ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پارٹ 3 اس کا مل سکے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔